طرف آپ دیکھ رہے تھے اور آپ کی تمنا تھی کہ کسی طرح سے یہ جنگ ختم ہو جائے. جب آپ نے یہ دیکھا کہ اب جنگ ختم نہیں ہوتی اور امام حسین علی مقام کا جب نام انہوں نے سنا اور آواز سنی کہ حضرت امام حسین فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی ایسا کہ حسین کی آج مدد کرے، آپ سن کر کے بے قرار ہو گئے، لرزنے لگے. اتنے ساتھ کے لشکر نے دیکھا کہ حضرت حر لرز رہے ہیں، پاؤں کانپ رہے ہیں. لوگ گھبرا گئے کہ ہزاروں کا مقابلہ کرنے والا پہلوان، ہزاروں کا مقابلہ کرنے والا بہادر، آج اس کے پاؤں لرز رہے ہیں، آج یہ کانپ رہے ہیں. بات کیا ہے؟ مصعب ابن یزید جو حضرت حر کے بھائی تھے انہوں نے پوچھا کہ بھائی جان کیا حال ہے آپ کا؟ آج کانپتے کیوں ہیں آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ کے قدم کانپ رہے ہیں، یہ پریشانی کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت حر نے کہ اے میرے بھائی، میں کانپ اس لیے رہا ہوں کہ آج بہت بڑا امتحان میرے سامنے آ گیا ہے. ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے. ایک طرف حق ہے، دوسری طرف باطل ہے. ایک طرف ابن سعد کمینہ ہے اور دوسری طرف شریف ابن رسول ہے. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جنت میرے سامنے ہے، ایک طرف دیکھ رہا ہوں کہ جہنم ہے. اب مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے جہنم کی طرف جانا ہے یا جنت کی طرف جانا ہے. اے میرے بھائی، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ میں جہنم کی طرف نہیں جاؤں گا، میں جنت کی طرف جاؤں گا. مجھے اب جنت کی طرف جانا ہے، مجھے ابن رسول پہ کے قدموں پر قربان ہونا ہے اور مجھے فاطمہ کے لال کے اوپر قربان ہونا ہے. میں یزیدیوں کو چھوڑ دوں گا، ابن سعد کو چھوڑ دوں گا، ابن زیاد کو چھوڑ دوں گا. اور یہ کہتے ہوئے اور آپ اس شان کے ساتھ نکلے کہ میدان کرب و بلا کا ذرہ ذرہ حضرت حر کے قدموں کے بوسے لے رہا تھا. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے تو ابن سعد کے لشکریوں نے سمجھا کہ شاید یہ مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن بعض لوگ سمجھ گئے کہ ان کے قدم لرز رہے ہیں. کانپتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے جا کر کے اپنا سر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پہ رکھ دیا. حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے پیارے حسین، اے ابن رسول، آپ یاد رکھیے اور سمجھیے کہ میں ہی وہ شخص تھا اور میں ہی وہ تھا کہ جن کی وجہ سے میدان کرب و بلا میں آپ گھر گئے اور آج میں آیا ہوں اور میں آج معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں. میرے عزیز دوستو، یہاں تک 10ویں محرم کی داستان پہنچی. اذان کا وقت ہو چکا ہے، لہذا اب اذان ہوتی ہے. اذان کے بعد انشاءاللہ تعالی بقیہ تفصیلی بعض حاضر خدمت کروں گا. حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر رکھ دیا. اے مقدس حسین، میں ہی تھا کہ جس نے میدان کرب و بلا میں آپ کو روکا تھا اور میں خیال یہ کرتا تھا کہ یزیدی بعد آ جائیں گے، لیکن آج میں آ گیا ہوں. آپ کے قدموں پہ سر رکھ کر معافی چاہتا ہوں. حضور، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حضور، کیا مجھے معافی کا پروانہ مل جائے گا؟ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب عطا فرمایا کہ حر، جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. جب آپ مطمئن ہو گئے آپ پھر ان اشقیاء کے سامنے آئے اور حضرت حر نے فرمایا کہ اب میں حضرت حسین کا غلام ہوں. میں نے جنت خرید لی ہے، جہنم کو میں نے چھوڑا ہے، میں نے ناپاک کو چھوڑا اور پاک کے دامن کو میں نے تھام لیا ہے. میرے عزیز دوستو، حضرت حر میدان کرب و بلا میں اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے دوستوں اور غلاموں کے ساتھ یزیدیوں کے مقابلے میں کھڑے. صفوان آتا ہے یزیدیوں کی طرف سے اور صفوان کہتا ہے کہ اے حر، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے یزید کو چھوڑ دیا، دولت تم نے دنیا کی چھوڑ دی، حکومت تم نے دنیا کی چھوڑ دی، تمہاری اتنی بڑی عزت ہے، سب کچھ تم نے قربان کر دیا. حضرت حر نے فرمایا اے صفوان، ظالم باتیں کرتا ہے تو؟ میں نے دین کی عزت لی ہے، دنیا کو میں نے چھوڑا. میں نے باقی کی عزت لی ہے، پانی عزت کو میں نے چھوڑا. میں نے پاک کے دامن کو تھاما ہے، ناپاک کے دامن کو میں نے چھوڑ دیا. حضرت حر نے فرمایا کیوں چھوڑ کے دی فوج میں گمراہ کی آؤں، کیوں چھوڑ کے دی فوج، کیوں چھوڑ کے دی فوج میں گمراہ کی آؤں، حاکم کو ہنساؤں میں محمد کو رلاؤں، حاکم کو ہنساؤں میں
محمد کو رولاؤں، کیا حاکم دنیا کا تو احساس کروں میں، اے صفا کیا حاکم دنیا کا تو احساس کروں میں، اور زہرا کے رونے کا، اور زہرا کے رونے کا نہ کچھ پاس کروں میں، اے ظالم۔ ارے حضرت زہرا رو رہی ہے یہ کہہ کر کے، اور آپ نے تلوار کھینچی اور صفوان کے مقابل آئے۔ صفوان کو آپ نے مارا، اس کا بھائی آئے اسے بھی مارا، اور تیسرے کو بھی مارا، اور چوتھے کو بھی مارا۔ اس وقت کیا تھا میرے دوستو؟ حضرت حر جو ہزاروں نوجوانوں سے بہتر تھے، اور پھر ایمان کی قوت نے اور بھی بول بالا کر رکھا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ساتھ تھی۔ آپ میدان کربلا میں چھائے ہوئے تھے، جو بھی ظالم آتا آپ اس کا صفایا کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ زخموں سے چور ہو کر کے آپ حضرت حسین کی طرف پلٹے، آپ نے پھر اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا اور عرض کیا، اے ابن رسول آپ خوش ہیں، آپ اس سے راضی ہیں؟ حضرت نے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اے حر میں بھی خوش ہوں، میری ماں بھی خوش ہے، میرے والد بھی خوش ہے، نانا جان بھی خوش ہیں۔ یہ خوشی کا مزدہ سن کر پھر آپ لوٹے، پھر آپ پلٹے، آپ نے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ایک شیر اور چاروں طرف سے بزدلوں نے گھیر رکھا تھا۔ مختصر یہ کہ آپ نے میدان سے آواز دی کہ اے حسین، آپ نے فرمایا کہ اے حر بس اب جنت تمہاری منتظر ہے، اور جنت کی نعمتیں تمہاری منتظر ہیں، یہاں تک کہ وہ صدق و خلوص کا پیکر اور محبت اور عقیدت کا پیکر میرے دوستو حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر قربان ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو آپ خیال فرمائیے کہ نوجوان قربان ہو رہے ہیں، دوست قربان ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، ایک ایک کی باریاں کی جا رہی ہیں، اور یزیدیوں کے لشکر کے سامنے یہ مقدس کنبہ اور یہ مقدس فوج اللہ کے نام پر، اس کے رسول کے نام پر سب اپنی قربانی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں آپ خیال تو فرمائیے کیا عجیب و غریب وقت ہے، کیا عجیب و غریب سما ہے، اللہ اکبر، کہ تمام دوست اور احباب ایک ایک کر کے اللہ کے نام کے اوپر قربان ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں ایک ایک قربان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جمعہ کا دن ہے کتابیں جس کی طے کر کے آج، جمعہ کا دن ہے کتابیں جس کی طے کر کے آج، کھیلتے ہیں چاند پر شہزادے تانے اہل بیت، کھیلتے ہیں چاند پر، ایک ایک قربان ہو رہے ہیں، اور ان قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ محمد قربان ہو گئے، اور قربان ہو گئے۔ بہن کے بچوں نے دیکھا کہ ماموں جان پریشان ہیں، وہ بھی آ گئے، انہوں نے بھی اجازت مانگی، حضور ہمارے رہتے ہوئے آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ ماموں جان میری ماں نے اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا۔ حضرت حسن کے بیٹوں نے دیکھا کہ چچا جان پریشان ہے، حضرت حسن کے بیٹے نکلے، ادھر سے قاسم نکلے، ادھر سے عون نے آواز دی، محمد نے آواز دی، چھوٹے چھوٹے بچوں میں شوق شہادت تھا، شوق دلیری تھا، ایک ایک بچہ قربان ہو رہا تھا۔ حضرت حسین نے فرما دیا، اے لوگو اگر تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، اے اہل بیت، اے میرے گھر والوں تمہیں بھی اجازت ہے، یہ لوگ تو میری جان کے دشمن ہیں، میرے دشمن ہیں، تم چلے جاؤ، مگر اے رسول اور اے اہل بیت مقدس، آپ کی عظمت پر قربان، آپ کے ارادے پر قربان، آپ کی استقامت اور مضبوطی پر قربان، کہ حضرت حسین نے اجازت دی، مگر بچہ بچہ ڈٹا ہوا ہے، ایک ایک فرد ڈٹا ہوا ہے، جان کی تعبیر لگانے کے لیے، اپنی گردن کو قربان کرنے کے لیے، خاکے خون سے کھیلنے کے لیے، ایک ایک نوجوان وہاں قربان ہے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت زینب کے صاحبزادے آگے بڑھے، انہوں نے اجازت مانگی، اللہ اکبر، ماموں جان نے اجازت دی، ماں نے سینے سے لگایا، بیٹا اسی دن کے لیے میں نے تجھے پالا تھا، تو اپنے ماموں پر قربان ہو جا۔ اللہ اکبر، دونوں شہزادے قربان ہوتے ہیں، ابھی وہ قربان ہوئے کہ ادھر حضرت قاسم، نوجوان قاسم، اللہ اکبر، حضرت حسن کی نشانی، بھائی کی نشانی، وہ آگے چچا جان کے قدموں کو بوسا لیا، حضور مجھے اجازت دیجیے، حضور میں بھی قربان ہونا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہو جاؤں گا۔ حضرت حسین نے دیکھا یہ میرے حسن کی نشانی ہے، یہ میرے بھائی کی نشانی ہے، اے قاسم تو کیوں قربان ہوتا ہے؟ قاسم تم مت قربان ہو۔ آپ نے عرض کیا کہ
لیا اور میرے دادا حضرت علی نے پوچھا کہ اے قاسم، کیا میں نے تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تیرے سامنے تیرے چچا شہید ہو جائیں؟ چچا جان ہو نہیں سکتا، میں قربان ہو جاؤں گا، میں قربان ہو جاؤں گا، میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر چچا جان جب تک جان میں جان باقی ہے آپ کے اوپر میں اشقیاء کو آنے نہیں دوں گا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دی، اچھا میرے مقدس بھتیجے، اگر تم یہی چاہتے ہو، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو پھر جاؤ۔ مختصر یہ میرے عزیز دوستو کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، بڑوں کا مقابلہ کیا، بڑے سے بڑا پہلوان جو یزیدی لشکر میں ہو سکتا تھا وہ اس شیر کے سامنے آیا، مگر خدا کے فضل و کرم سے آپ غالب رہے اور ایک کو آپ نے فنا فی النار کر دیا۔ اور آپ یقین مانیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر یزیدی لشکر کا ایک آدمی اگر ان کے مقابلے میں آتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ ایک بھی اس قابل نہیں تھا کہ ان شہزادوں کے وار کو وہ روکتا اور ان کا مقابلہ کر سکتا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، جو چور ہوتا ہے وہ چھپ کر وار کیا کرتا ہے، جو چور ہوتا ہے وہ ٹھوکے سے وار کیا کرتا ہے، جو بزدل ہوتا ہے وہ ایک کے اوپر ہزاروں مل کر وار کرتے ہیں۔ ہاں یہی تھا کہ ان بزدلوں نے ایک شیر پر مل کر کے چاروں طرف سے وار کیا، ظاہر تھا کہ اس وار کے نتیجے میں حضرت قاسم پریشان ہوئے، بے چین ہوئے، پیاس کا غلبہ، بھوک کا غلبہ اور اس کے اوپر ہزاروں کا مقابلہ۔ مختصر یہ میرے عزیز دوستو کہ حضرت قاسم نے بھی اپنی جوانی اپنے چچا پہ قربان کر دی اور اپنی آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ قربان کر دیا۔ اس طرح سے خاندان رسول کا ایک فرد قربان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک شخص کی باری آتی جا رہی ہے اور ایک آواز شہید ہو گئے، دوست شہید ہو گئے، اعزا کی باری اب آ رہی ہے، ایک پڑھ کر کے جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہ قربان ہو رہے ہیں۔ مختصر یہ ان تمام قربانیوں کے بعد اللہ کس شفیع کی ہے حکومت، ہائے جان پھیر ہے، کس شفیع کی ہے حکومت، ہائے جان پھیر ہے، کچرا دن دہاڑے کٹ رہا ہے، کارواں میں اہل بیت دن دہاڑے لٹ رہا ہے، کارواں میں اہل بیت۔ نوجوان اعزا ایک نے اپنی جان کی بازی لگائی، یہاں تک کہ میرے عزیز دوستو اب خیمے رسول میں اور خیمے ابن رسول میں اب مردوں کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں، شہداء کے سر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا خیال تو فرمائیے، ماؤں کے سامنے ان کے جگر پاروں کے سر رکھے ہوئے ہیں، زخموں سے چوب سر کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ تمام کے تمام سر جمع ہیں۔ مائیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں، بہنیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، ارے کوئی صبر کرنا سیکھے تو نواز رسول کے گھر سے سیکھے، ان سیدزادوں سے سیکھے اور ان شاہزادوں سے صبر کا کوئی سبق سیکھے۔ مختصر یہ کہ اسی عالم میں حضرت عباس بھی شہید ہوئے، اب کوئی گھر میں باقی نہیں رہا، یہاں تک کہ آپ نے ارادہ کیا کہ اب میری باری ہے، اب تو کوئی ہے نہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں اور یہ سب لوگ میری جان کے دشمن ہیں۔ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے چاہا کہ اب آپ میدان میں نکل کر کے اور ان بے دینوں کو، ہزاروں کو فنا فی النار جہنم کریں اور شربت شہادت آپ نوش فرما لیں۔ آپ نے ارادہ کیا۔ میرے عزیز دوستو خیال فرمائیے کیسا عجیب و غریب وقت ہوگا یہ، اللہ اکبر۔ ہاں بہنیں دیکھ رہی ہیں، شہزادیاں دیکھ رہی ہیں، صاحبزادے دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ کا یہ ارادہ ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر آپ نے آن کر کے سر رکھ دیا۔ علی کا بیٹا حضرت حسین کا لاڈلا علی اکبر بچہ شہید ہو گیا، نوجوان شہید ہو گئے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت زین العابدین خیمے کے اندر بیمار ہیں. اللہ اکبر, بیماری کی حالت ہے. عزیزوں اور دوستوں کے سامنے شہداء کے سر رکھے ہوئے ہیں, 3 دن سے کھانا نہیں, پانی نہیں. اللہ اکبر, کیا عجیب و غریب حالات ہیں. حضرت علی اکبر اٹھے اور آ کر عرض کیا کہ حضور, یہ کیسے ہو سکتا ہے ابا جان کہ میں آپ کی شہادت کو دیکھوں. قاسم بھائی شہید ہو گئے, اول شہید ہو گئے, محمد شہید ہو گئے, چچا جان عباس شہید ہو گئے. ان تمام شہداء کے بعد اے ابا جان اب میری باری ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میری آنکھوں کے سامنے آپ شہید ہوں. ابا جان مجھے اجازت دیجیے, اسی دن کے لیے تو میری ماں نے مجھے دودھ پلایا تھا, اسی دن کے لیے ابا جان میں جوان ہوا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابا جان میرے سامنے آپ شہید ہو. اے ابا جان یہ نہیں ہوگا, میں جاؤں گا, میں اپنی جنت کو کٹواؤں گا, میں اپنی جان کو دے دوں گا. جہاں میرا قاسم بھائی قاسم گیا ہے وہیں میں جاؤں گا. ابا جان میری دادی منتظر ہیں, میرے دادا منتظر ہیں, حضور مجھے جانے دیجیے. اللہ اکبر. حضرت حسین دیکھ رہے تھے آج میرے دوستوں شربت شہادت پینے کا موقع تھا, جان دینے کا موقع تھا. میدان کربلا کے اندر علی کے گھرانے کا اور حضور کے گھرانے کا آج امتحان ہو رہا تھا. ہنس ہنس کر کے یہ لوگ قربان ہو رہے تھے. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. چنانچہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بیٹے, اگر تم چاہتے ہو تو بسم اللہ جاؤ, اللہ کے سہارے اور اللہ کے حوالے میں نے تمہیں کیا. میں نے دی رن کی اجازت تم جاؤ بیٹا, میں نے دی رن کی اجازت تم جاؤ بیٹا, ہو فدا مجھ پہ گلا اپنا کٹاؤ بیٹا. میں نے دی رن کی اجازت تم جاؤ بیٹا, اور ہو فدا مجھ پہ گلا اپنا کٹاؤ بیٹا. ابا جان کی اجازت کے ساتھ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں آئے. 18 سال کی عمر, چڑھتی ہوئی جوانی. اللہ اکبر, 18 سال کی عمر. اور پھر علی کا پوتا حسین کا دادا, جس کی قدموں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقدس خون ہو, میدان کربلا میں اشقیاء کے سامنے آئے اور آپ نے ہاتھ کر للکارا, اے چورو, اے ظالمو, میں کون ہوں جانتے ہو؟ میں علی کا پوتا, میں حسین کا لاڈلا. کون ہے جو ہمارے سامنے آئے اور ہمارے مد مقابل آئے؟ اللہ اکبر. چنانچہ جب ان چوروں نے دیکھا, ظالموں نے دیکھا کہ یہ تو شیر ہے, شیر کا بیٹا ہے, شیر کے بیٹے کا مقابلہ کس طرح ہو سکتا ہے, ظالموں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیرا. لیکن اللہ اکبر, علی کی تلوار کا صدقہ تھا اور حسینی شجاعت کا صدقہ تھا. آپ نے ایک ایک کو جہنم رسید کیا, جو بھی آیا آپ اس کے ٹکڑے اڑا دیے. اور اس طرح سے میرے دوستوں ان کو مارتے ہوئے اور سینکڑوں کو جہنم رسید کرتے ہوئے جب پیاس سے نتھان ہوئے, 3 دن کے پیاسے, بھوک میدان کربلا, اوپر بھوک, نیچے زمین. اللہ اکبر, کس قدر عجیب و غریب وقت تھا. پیاس کی بے قراری سے آپ واپس آئے اور ابا جان کے قدموں پہ سر رکھا اور کہا کہ ابا جان بہت پریشان ہوں, بہت زیادہ پیاس ہے. آپ نے فرمایا بیٹا غم مت کرو, غم مت کرو, ابھی ابھی تم حوض کوثر سے سیراب ہو گئے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی حضرت امام حسین کے ہاتھ میں تھی. آپ نے وہ انگوٹھی حضرت علی اکبر کے منہ میں رکھ دی کہ بیٹا اس کی وجہ سے تمہیں کچھ صبر ملے گا. بیٹا نانا جان کی انگوٹھی کو منہ میں لے کر کے پھر آپ میں طاقت پیدا ہوئی اور پھر آپ للکارتے ہوئے ان ظالموں کے سامنے گئے. مختصر یہ, ماں سے لپٹ رہے تھے, بہنیں دیکھ رہی تھی, خیمے ابن رسول کے اندر ایک ہنگامہ برپا تھا. اللہ اکبر, ایک قیامت کی داستان میرے دوست کے سامنے تھی. آپ پھر تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد آپ نے پھر ان بے دینوں کا مقابلہ کیا اور سینکڑوں کو آپ نے جہنم رسید کیا. ظالم ابن نمیر نے آپ کو ایک نیزہ مارا,
اور پشت مبارک سے وہ نیزہ پار ہو گیا. آپ گھوڑے سے گرے اور آپ نے آواز دی کہ ابا جان. اللہ اکبر. علی اکبر گھوڑے سے گر کر کے آپ نے آواز دی کہ ابا جان کیا بتا ادرکنی، اے ابا جان مجھے لے لیجئے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر علی اکبر کی جب آپ آواز سنی فوراً بے قرار ہو کر آپ دوڑے. میدان میں جا کر دیکھا تو علی اکبر زخموں سے چور ہے. حضرت امام نے وہاں بیٹھ کر کے بیٹے کا سر اپنی زانوں پر رکھا. ذرا اس صبر کی داستان کو تو دیکھیں کہ صبح سے کتنے دوستوں کا سر لانا کر کے اپنے خیمے میں لا رہے ہیں. کبھی اپنے بہن کے بیٹوں کا سر لاتے ہیں، کبھی اپنے بھائی کے بیٹے کا سر لاتے ہیں، اور اب علی اکبر کا سر بھی اور ان کا زخمی جسم بھی آپ کے سامنے ہے. ہوش آیا چند سات کامل کے بعد جب دیکھا کہ مٹ رہی ہے شبیہ ہے رسول رب، آنسو بہا کے رکھ دیے بیٹے کے لب پہ لب، آنسو بہا کے رکھ دیے بیٹے کے لب پہ لب، فرمایا بیٹا چھوڑ کے جاتے ہو مجھ کو اب. حضرت حسین نے فرمایا بیٹا چھوڑ کے جاتے ہو مجھ کو اب، دل سے گلے لپٹنے کی حسرت نکال لو، دل سے گلے لپٹنے کی حسرت نکال لو، اور باہیں اٹھا کے باپ کی گردن میں ڈال لو، باہیں اٹھا کے باپ کی گردن میں ڈال لو. اللہ اکبر. میرے دوستو یہ باتیں ہو رہی. اکبر نے آنکھیں کھول کے دیکھا رخے پیدل زخموں سے چور ہے. علی کا پوتا زخموں سے چور، حسین کا ناگدہ حضرت حسین کے قدموں پہ پڑا ہوا ہے. اکبر نے آنکھیں کھول کے دیکھا رخے پیدل، گالوں پہ اشک آنکھوں سے ٹپکے ادھر ادھر، گالوں پہ اشک آنکھوں سے ٹپکے ادھر ادھر، فرمایا شانے زانو پہ رکھ کر سرے پسل، فرمایا شانے رکھ کے زانو پہ سرے پسل، روتے ہو کس لیے بھلا اے غیرت قمر. روتے بیٹا روتے کیوں ہو؟ یہاں سے اٹھا کے آل پیغمبر میں لے چلوں، یہاں سے اٹھا کے آل پیغمبر میں لے چلوں، غماں کا ہے تو آؤ تمہیں گھر میں لے چلوں. بیٹا چلو میں ماں کے پاس لے جاتا ہوں. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دی اور آپ نے عرض کیا کہ ابا جان دیکھیے دادا جان شربت کے 2 پیالے لیے ہوئے کھڑے ہیں، حضور کے ہاتھوں میں شربت کے 2 پیالے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے علی اکبر آؤ میں تمہیں پیالہ دیتا ہوں. علی اکبر فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ ابا جان میں کہتا ہوں دادا جان مجھے دونوں پیالہ دے دیجیے. آپ فرماتے ہیں بیٹا ایک تمہارے لیے ہو اور ایک تمہارے والد کے لیے. اللہ اکبر. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیز دوستو انہی کیفیتوں کے ساتھ اپنے دادا جان اور نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. میرے عزیز دوستو اب خاندان رسول میں کوئی بھی باقی نہیں رہا. زین العابدین بیمار ہیں اور حضرت علی اصغر چھوٹے سے بچے ہیں. اللہ اکبر. میرے عزیز دوست وہ واقعہ آپ سن چکے ہیں. میں صرف چند منٹ کے اندر حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس طرح سے ایک نوجوان اور بچے اور بوڑھے سب شہید ہو گئے. اللہ اکبر. خیال تو فرمائیے وہ کیا عجیب و غریب وقت ہوگا. اللہ اکبر. آپ خیمے میں آئے. خیمے میں آنے کے بعد آپ نے بہن کو تسلی دی. بیوی کو اہل بیت اطہار کو آپ نے سمجھایا. فرمایا دیکھو میرے مرنے کے بعد میرے شہید ہونے کے بعد غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا. صبر کی آپ نے تمکین کی. اللہ اکبر. میرے عزیز دوستو اس وقت ایک ہنگامہ برپا تھا. وہ شہزادیاں سیدادیاں سروں کے انبار کو دیکھتی کہ ایک طرف سے تمام عزیزوں کے سر سامنے رکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف حضرت حسین کو دیکھتی. ایک قیامت برپا ہو گیا. اللہ اکبر. اور سب اپنی زبان سے یہ کہہ رہی تھی کہ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حضرت زینب کی زبان پر یہی تھا. حضرت شہربانو یہی کہہ رہی تھی. امام زین العابدین آئے. ابا جان مجھے اجازت دیجیے. حضرت حسین نے فرمایا بیٹا اگر تو
بھی شہید ہو گیا تو خاندان رسول کس سے چلے گا؟ یہ سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا بیٹا؟ تم ماں باپ کی، دادا کی اور خاندان رسول کی آخری نشانی ہو، بیٹا میرا یہ تم سے چلے گی، خاندان رسول تم سے چلے گا۔ بیٹا عورتوں کو دیکھے گا کون؟ ہاں کوئی مرد نہیں یہاں، اب بیٹا میں آخری ہوں۔ اللہ اکبر۔ زین العابدین درخواتے ہوئے قدموں سے والد کو دیکھتے، شہربانو دیکھ رہی ہے اور حضرت زینب اللہ اکبر اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے اور زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے اور حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت۔ میرے عزیز دوستو، انہی کیفیتوں کے ساتھ آپ نے صبر کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کرنے کے بعد اللہ اکبر مصری جوڑا آپ نے پہنا، سر پر نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ آپ نے سر پر رکھا، حضرت حمزہ کی سپر آپ نے لی اور اپنے والد ماجد حضرت علی کی تلوار پر پکار